روز عاشور جب سب لٹ گیا، سیدہ کا لال دشت کربلا میں تلوار کے سہارے سے کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے۔ اینا اینا مسلم، اینا اینا ہانی ابن عروہ، اینا اینا حبیب ابن مذاہب، کہاں ہو مسلم؟ کوئی جواب نہیں دے رہا، سب بکھرے پڑے ہیں۔ خیموں سے ودا کیا، بہن نے ماں کی نشانیاں بھائی کو پہنائی۔ امام باہر نکلے، امام کی سواری چل نہیں پا رہی، دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے، امام کی سواری سے لپٹ کے کھڑی ہوئی ہے۔ بچی کون ہے؟ بچی کی تعریف کبھی آپ نے سنی ہے؟ یہ بچی کون ہے؟ یہ وہ بچی ہے جو صبح سے دیکھ رہی ہے، جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ اس بچی کو یقین ہو گیا کہ بابا جا رہے ہیں واپس۔ امام نیچے اترے، بچی کو گلے لگایا، خدا آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے، ان کے نصیب اچھے کرے۔ عزاداران محترم، رسول خدا فرماتے ہیں بیٹا گرے مت اٹھاؤ، سختیوں میں پلنے دو، بیٹی گر جائے فوراً اٹھاؤ، کیونکہ کل اس کا نصیب کیسا ہو۔ امام حسین کی اس بیٹی کا نصیب کیا ہے؟ امام نیچے اترے، گلے لگایا، گریا کیا۔ بچی نے یہ نہیں پوچھا، قربان جاؤں اس بچی پر، نہیں پوچھا کہ بابا کب آؤ گے، کہا بابا ہمیں مدینہ واپس چھوڑاؤ۔ امام نے کہا بیٹا اب دیر ہو گئی ہے، کچھ کہا، بچی خاموش ہو گئی۔ عاشورہ، امام کی سواری چلنا شروع ہوئی، پیچھے سے آواز آئی، محلن محلن یبن الزہرا، آہستہ چلو زہرا کے لال۔ کون ہے؟ جناب زینب ہے، پیچھے پیچھے جا رہی ہے، بھائی کے پیچھے پیچھے، میری ماں کی آخری نشانی، او حسین جسے ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، اس محلن محلن، آہستہ آہستہ۔ امام نے مڑ کے دیکھا، کہا بہن ابھی تو مل کر آیا ہوں۔ کہا مجھے ماں کی وصیت یاد آ گئی ہے، ماں کا نام سننا۔ امام حسین نیچے، بہن نے تحت الحنک کا کپڑا ہٹایا، گلے پہ بوسے دینا شروع کیے۔ میں قربان، خدا آپ کے گریے کو قبول کرے۔ عزاداران محترم، ماں جانتی تھی میرے بیٹے کو کتنی ضربتیں لگیں گی، ماں بڑی تیزی سے، وقت نہیں ہے، بڑی تیزی سے امام چلے گئے، جو جس کے پاس تھا اس نے وہ استعمال کیا۔ بس اتنا کہوں گا، زین سے زمین پر، نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا، لوگوں کا ہجوم تھا۔ ذوالجناح واپس خیموں میں آیا، بیبیاں سمجھی مولا آ گئے، باہر نکلا، ذوالجناح اکیلا ہے، ذوالجناح مولا۔ جناب زینب نے دیکھا، نظر نہیں آیا۔ بی بی زینب اونچائی پہ گئی ہے، جو تل زینبیہ ہے نا کربلا میں، وہ مقام ہے جہاں سے بی بی کھڑی ہو کے دیکھ رہی تھی۔ اب بی بی نے کیا دیکھا؟ شمرن جالسن علی صدر، شمر سینے پہ بیٹھا ضربتیں لگا رہا ہے۔ آئے قربان جاؤ، خدا قبول کرے۔ ایک لگی، دو لگی، تین لگی۔ مولا نے کہا شمر، یہاں رسول بوسے دیتے تھے، جب تھک گیا نا بالوں میں ہاتھ ڈالا، پیچھے سے ضربت لگائی، خیموں سے قتل گاہ تک دوڑتی رہی۔ ہاں مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی، شمر کے ہاتھ میں مولا کا سر تھا۔ ہاں مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی، کٹی ہوئی رگوں سے خون ٹپک رہا۔ ہاں مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی، اور ایک بوڑھی ماں دشت کربلا میں بے ہوش ہوئی تھی۔ ہاں مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی۔ عزاداران محترم، خوب آپ جانتے ہیں نا پھر بدن کا حال کیا ہوا، گھوڑوں کی ٹاپوں نے کیا کیا۔ یہ جب 13 محرم کو، سے ایک منزل اور 13 محرم کو اجازت امامت، امام جب کربلا پہنچے نا، بنی اسد قبیلہ، آج بھی بنی اسد قبیلہ 13 محرم کو دوڑتا ہوا آتا ہے۔
امام نے کہا تھا نا کہ اگر تم آ سکو تو ہمیں دفنا دینا، نہ آ سکو تو اپنی عورتوں کو بھیجنا، اگر وہ آ نہ سکے تو اپنے بچوں کو کھیلنا کہ مٹی کے ساتھ کھیلتے کھیلتے ہمیں دفنا دے۔ 13 محرم کو امام بتا رہے ہیں یہ کس کا بدن ہے، یہ کس کا بدن، کیوں؟ سر موجود نہیں ہے، یہ اس کا بدن، یہ اس کا بدن۔ ایک بدن پر میرا مولا پہنچا، کہا ہٹ جاؤ میں خود دفناؤں گا۔ اللہ اکبر، میرا مظلوم امام، میرا غریب امام، میرا قیدی امام، میرا بیمار امام۔ بس ایک جملہ کافی ہے مقتل کا، امام نے اپنے بابا کو اٹھایا نہیں ہے، اپنے بابا کو سمیٹا، دشت کربلا میں رکھا۔ مولا دیکھ رہے ہیں، کہا مولا کیا دیکھتے ہیں؟ کہا جب کوئی مسلمان دفنایا جائے تو گردن کو رخ قبلہ کیا جاتا ہے، کٹی ہوئی رگوں کو رخ قبلہ کیا، مٹی ڈالنا شروع ہوئی۔ ھذا حسین ابن علی قتلت شانہ، یہ حسین ابن علی کی قبر ہے جسے پیاسا